قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ قرآن کے دو خوبصورت موضوعات پر انشاءاللہ آج مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پہلے بات کریں گے مکڑی کے گھر کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مکڑی کے جالے یعنی مکڑی کے گھر کے بارے میں ایک بڑی پیاری مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی ہے، وہ بھی سمجھیں گے۔ اور پھر اسی سلسلے میں ایک دوسرا قصہ حضرت حکیم لقمان، جی ہاں یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول جانیں گے۔ کفار جو تھے وہ اپنے بتوں کو اپنا معبود بنا کر انہی سے مدد طلب کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت کو بیان کرنے کے لیے ایک عجیب مثال قرآن مجید میں بیان فرمائی جو بہت زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ مطلب یہ کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر اس کے مکان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال ان غیر مسلموں کا ہے۔ ان لوگوں نے معبود لانے باطلہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنا لیا ہے اور انہی کی امداد اور نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، حالانکہ ان معبود لانے باطلہ سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور ان کافروں کا ان جھوٹے خداؤں پر اعتماد اتنا ہی کمزور اور بے سہارا ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش غیر مسلم اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے، اس کے 8 پاؤں ہیں، 6 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا کی تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا، سبحان اللہ، اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر وہ کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیسی کیسی مخلوق اس نے بنائی ہے۔ قرآن پاک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا، سبحان اللہ۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا کہ لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ، یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں،
اور مورخین نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ بھانجے تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اب ذرا غور کیجئے، اتنی ساری صحبتوں سے مبارک باتیں جو سیکھی گئی ہیں وہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ 8 باتیں کون سی ہیں؟ ہو سکے تو آپ بھی یاد کر لیجئے، عمل کی نیت بھی کر لیجئے۔ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ اور حضرت امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، جن میں چند نصیحتیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت حکیم لقمان کی حکمت کے دنیا بھر میں چرچے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی نفع والا علم عطا فرمائے، حکمت اور دانائی نصیب فرمائے، غلطیوں سے اور کوتاہیوں سے، فضول باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایک اور قرآن کا قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی